میری بندیوں تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تمہیں سربلندی عطا کریں گے، ہم تمہیں عزت دیں گے، ہم تمہیں رتبہ دیں گے، ہم تمہیں مقام دیں گے، شرط یہ کہ ان کنتم مومنین، تم مومن بن جاؤ۔ آج قرآن کی وہ آیتیں اپنی جگہ بالکل پرفیکٹ، قرآن کی وہ آیتیں اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، لیکن آج مسلمان اپنی جگہ میں صحیح نہیں ہے۔ آج مسلمان اپنی زبان کا بھی پکا نہیں ہے، زبان سے تو کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، معبود سچا معبود اگر ہے تو تو ہے، تیرے علاوہ دنیا کے اندر جتنے بھی معبود ہیں یہ معبودان باطل ہیں، یہ جھوٹے معبود ہیں۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور اس بات کی میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ اس بات کی بھی گواہی دینے کے باوجود محمد کو اپنا رسول اور اپنا نبی نہیں مانتا، اللہ کو اللہ نہیں مان رہا ہے، رسول کے طریقے کو اپنا نہیں رہا ہے، صرف زبان سے کہہ رہا ہے اور عملی طور پر زیرو ہے۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت میں، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت میں، من اپنا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اے مسلمانوں، ہمارا من ہی پاپی ہے، ہم مسجد تو ہم بنا رہے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھ پا رہے، نماز کی پابندی نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن تو یہ اعلان کر کے کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر بستی والے، گاؤں والے، قریہ والے، علاقے والے، دنیا والے اگر ایمان لے آئے، اللہ کو اللہ ماننے لگے، جو اللہ کا مقام ملنا چاہیے وہ مقام اگر اللہ کو تم دینے لگو، اللہ کے اوپر جیسا ایمان لانا چاہیے اگر تم ویسا اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ، آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء، ایمان بھی لے آؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یعنی گناہوں سے بچتے رہو، تو اللہ کہتا میرے بندو ہم تمہارے لیے زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے اور آسمان سے تمہارے اوپر برکتوں کی بارش نازل کریں گے۔ یہ اللہ کا اعلان ہے، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، مومن بنو۔ آج ہم اور آپ مومن ہیں؟ یہ کون سا ایمان ہے ہمارا اور آپ کا؟ یہ کون سا ایمان ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا تو رمضان کے مہینے میں نمازی بن گئے اور رمضان کا مہینہ ختم تو ہم بے نمازی ہو گئے، قرآن کی تلاوت ہم نے چھوڑ دیا۔ میرے بھائیوں، یہ عبادت ایک دو وقت نہیں ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک جان شریر کے اندر، جب تک تمہارے باڈی اور تمہارے جسم کے اندر جان روح ہے تب تک تمہیں نماز ادا کرنی پڑے گی۔ نماز کی اتنی زیادہ اہمیت اسلام بتاتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، نماز کی اتنی زیادہ اہمیت کتاب و سنت کے اندر موجود ہے۔ اگر تم کھڑے کھڑے نہیں پڑھ سکتے ہو تو تمہیں بیٹھ کر کے پڑھنا پڑے گا، اور اگر بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو تمہیں لیٹ کر کے نماز ادا کرنی ہوگی، اور اگر لیٹ کر کے نہیں تو یہ نماز آنکھوں کے اشارے سے۔ جنگ چل رہی ہو، میدان جہاد میں مسلمانوں جنگ چل رہی ہو، ایسے موقع پہ اگر اذان ہوتی ہے تو آدھی فوج نماز پڑھے گی اور آدھی فوج میدان جنگ میں جنگ لڑے گی۔ یہ اسلام بتاتا ہے وَإِذَا كُنْتَ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَكُنْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ فَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ۔ میرے بھائیوں،
قرآن تو اتنا کہتا ہے اگر میدان جہاد ہو اور جہاد کے اندر لڑائی بھی چل رہی ہو تو ایسے موقع پہ بھی نماز کو ضائع کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ آدھی فوج نماز پڑھے گی اور آدھی فوج جنگ لڑے گی۔ یہ نماز کی اہمیت ذرا دیکھیے میرے بھائیوں، لیکن آج ہمارے یہاں ایمان ہی نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، آج نماز سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اگر آپ گھر میں نہیں ہو، آپ سفر کر کے دلی اور کلکتہ جا رہے ہو، پھر بھی آپ کو نماز ادا کرنی ہوگی، نماز پھر بھی آپ کی زندگی سے دور نہیں ہے، نماز پڑھنی پڑے گی۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، اگر تم مریض ہو، اگر تم مسافر ہو، پھر بھی تمہیں نماز ادا کرنی ہوگی۔ اگر تم مسافر ہو، پوری نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو 4 کی طرح تمہیں 2 یعنی قصر کر کے نماز ادا کرنی ہے، پھر بھی تمہیں نماز ادا کرنی ہوگی۔ میرے بھائیوں، یہ ہے اللہ سے ڈرنا۔ ایک مسلمان کہتے ہیں ہم اللہ سے بہت ڈرتے ہیں، ہم کسی سے نہیں ڈرتے، صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور اللہ سے کیسا ڈرتا ہے؟ نہ ظہر، نہ عصر، نہ مغرب، نہ عشاء، نہ فجر، کوئی نماز ہی نہیں ہے، کون سا ڈر؟ یہ کیسے ڈر ہے؟ اللہ سے ہم بہت ڈرتے ہیں، اور پردہ ہی نہیں تو اللہ کا ڈر کہاں؟ اللہ کا ڈر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے قانون کی پابندی کی جائے، اللہ کی باتوں کو مانا جائے، اللہ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے ان کو حلال تصور کیا جائے، اور جن کو حرام قرار دیا گیا ان کو تم حرام سمجھو۔ یہی اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے، یہی اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے اس کو تم حلال سمجھو، اور جن کو حرام قرار دیا ہے چاہے وہ بند کمرے میں ہو، چاہے بازار کے اندر ہو، چاہے کھلم کھلا ہو، حرام چیزوں کے قریب مت جاؤ۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل کو جب یمن کی طرف گورنر بنا کر کے بھیجنے لگے، یمن کی طرف گورنر بنا کر کے بھیجنے لگے تو معاذ ابن جبل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے معاذ ابن جبل، تم یمن کی طرف جا رہے ہو، اتق اللہ حیث ما کنت، اے معاذ ابن جبل کہیں رہنا تم اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کا خوف کرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، اور اللہ نے جن چیزوں کو حلال تصور کیا ہے، حلال بنایا ہے، ان کو حلال جاننا، اور جس کو حرام قرار دیا ہے اس کو حرام تم جاننا۔ آج مسلمانوں کے اندر یہ ہے کہاں؟ دل جس کو حلال کہہ دے اس کو حلال مان لیتا ہے، ہاں، من جس کو چاہ لے وہی من کے مطابق زندگی کاٹ رہا ہے۔ آج ہماری زندگی کے اندر میرے بھائیوں نیکی ہے نہیں، عبادت ہی نہیں ہے۔ آج اس پرفتن دور کے اندر اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف نہیں ہے۔ بادروا بالاعمال فتنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا تھا کہ لوگوں، فتنے کے واقع ہونے سے پہلے اپنی زندگی کے اندر نیک اعمال کر لو۔ ایک دور ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آپ میں نماز کے لیے بھی ٹائم نہ ہوگا، قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہ ہوگا، اتنا بیزی ہو جائے گا اس کی زندگی میں، نماز روزہ قرآن اس کی شیڈول میں نہیں ہوگا، اتنا بیزی ہو جائے گا، اتنا بیزی ہو جائے گا کہ نماز روزے حج زکات ان تمام چیزوں کی کوئی پابندی نہیں کرے گا۔ فرمایا امام کائنات نے بادروا بالاعمال فتنہ، او لوگو فتنوں کے واقع ہونے سے پہلے اپنی زندگی کے اندر نیک اعمال کر لو، نیکیوں میں جلدی کر لو۔ کہیں اللہ کے رسول نے اس انداز سے فرمایا تھا جب آپ مدینہ کے کسی پہاڑی کے اوپر چڑھے اور آپ نے ایسے موقع پہ صحابہ سے کہا تھا، آئی میرے صحابہ انی لارا، میں جو دیکھ رہا ہوں کیا تم دیکھ رہے ہو، انی لارا مواقع الفتن خلال بیوتکم کمواقع القطر، آئی میرے صحابہ میں دیکھ رہا ہوں تمہارے گھروں کے اندر بارش کی قطروں کے مانندہ، بارش کی قطروں کی طرح تمہارے گھروں میں فتنے داخل ہو رہے ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ آئے میرے صحابہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھروں کے اندر بہت سارے فتنے داخل ہو رہے ہیں۔
اے میرے صحابہ نیکیوں میں جلدی کر لو، اے میرے صحابہ نیکیوں میں جلدی کر لو، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ رات کو شام کو لوگ مسلمان ہوں گے لیکن صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا۔ شام کو مسلمان ہوگا لیکن صبح کافر، او یمسی مؤمنا او یصبح کافرا، شام کو مسلمان تو صبح کافر، اور صبح مسلمان ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا۔ دور ایسا ہوگا، اس سے پہلے تم نیکیوں میں جلدی کر لو۔ ابھی دیکھیے کتنے لوگ ہیں تقریر سن کر ٹھیک ٹھاک، لیکن صبح کے وقت پھر وہی معاملہ، صبح آدمی ٹھیک ٹھاک رہے گا، شام ہوتے ہوتے حرام کام کر لیتا ہے۔ شام کو مسلمان تو صبح کافر، صبح مسلمان تو شام کو کافر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان فتنوں کے واقع ہونے سے پہلے اپنی زندگی میں نیکیاں کر لو، اللہ سے ڈرو، تب ان فتنوں سے بچو گی۔ آج دیکھیے ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ دنیا کی سب سے افضل کتاب، سب سے بہترین کتاب قرآن مجید، قرآن شریف جو ہمارے پاس موجود ہے، سب سے بہترین دھرم، سب سے بہترین دین وہ دین اسلام جو ہمارے پاس ہے، سب سے بہترین رسول جناب محمد رسول اللہ کی شکل میں ہمارے پاس ہے۔ اس کے باوجود میرے بھائیوں آج مسلمان کے اندر کون سی ایسی برائی جو موجود نہیں ہے؟ شراب میں آگے، جوا میں آگے، لڑکی بازی میں آگے، زنا میں آگے، موبائل کے غلط استعمال کرنے میں آگے، اور لوگوں کے حقوق کو دبانے میں اور ناحق تلفی کرنے میں، اور لوگوں کے جان مال کو اپنے پیروں تلے روندنے میں سب سے آگے اگر کوئی قوم ہے تو وہ مسلمان ہے۔ مسلمان میرے بھائی جو ذرا تصور کرو اور غور کرو کہ آج ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آج اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں کیوں نہیں ہے؟ جب اللہ کے رسول نے اتنے سارے فتنوں کو گنا دیا، ان فتنوں سے بچو ورنہ جہنم میں چلے جاؤ گے، فتنے کے اندر جیسے مبتلا ہو جاؤ گے تو ان فتنوں سے تم باہر نہیں نکل سکتے ہو۔ آج ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایک بات تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ آج مسلمان نہیں، مسلمان کا ضمیر سب کچھ مر چکا ہے۔ بے حس جانتے ہیں؟ بے حس، بے حس کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ ایک آدمی کے سامنے اس کی بہن کی عزت لوٹی جا رہی اور بھائی کچھ نہ بولے، ہاں اس کی بیٹی کی عزت لوٹی جا رہی اور باپ کچھ بھی نہ بولے، اگر یہ معاملہ ہو تو سمجھ جائیے وہ انسان کا جسم کے اندر باڈی ضرور ہے، شریر ہے، لیکن جان نہیں ہے، وہ مردہ ہو چکا ہے، مردہ۔ یہ قوم مر چکی ہے، بے حس ہو گئی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ میں نے بہت زیادہ جاننے کی کوشش کی، مجھے ایک حدیث سمجھ میں آئی کہ اللہ کے رسول نے کبھی فرمایا تھا الا ان فی الجسد مضغہ، جب شریر کے اندر، پورے باڈی کے اندر ایک ایسا ٹکڑا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا صلحت صلح سائر الجسد، جب شریر کا یہ ٹکڑا، باڈی کا یہ ٹکڑا اگر صحیح ہو تو پورا شریر صحیح ہوتا ہے، پورا جسم صحیح ہوتا ہے، اور باڈی کا وہ ٹکڑا وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَتْ كُلُّ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ كُلُّ سائر الجسد، جب باڈی کا وہ ٹکڑا اگر خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا وہی القلب، وہ انسان کا دل ہے، انسان کا دل ہے، اگر انسان کا دل خراب ہو جائے تو انسان کا پورا باڈی، پورا جسم، پورا شریر خراب ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں آج ہمارے دل خراب ہو چکے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر زنگ لگ
گیا ہے۔ آج قرآن کی آیتیں پڑھنے والے بہت سے علماء بھی آتے ہیں جو قرآن پڑھ کر کے سناتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں اور قرآن کی تشریح بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں کے اندر وہ بات اثر نہیں کر رہی ہے۔ بڑے بڑے عالم بھی آتے ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے، لیکن قرآن کی آیتیں ہمارے ذہن کے اندر بیٹھتی نہیں ہے، ہمارے دلوں کو جھنجھوڑتی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا پورا کا پورا دل کالا ہو چکا ہے، بالکل زنگ لگ گیا ہے۔ اب حدیثیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور محمد رسول اللہ کا فرمان ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، قرآن کی آیتیں ہمارے دلوں میں بیٹھ نہیں رہی ہے۔ وہ تھے پہلے کے زمانے کے اندر قرآن کی ایک آیت کا ٹکڑا سن لیا کرتے تو مومن بن جایا کرتے تھے۔ پوری رات تقریریں سننے کے باوجود کل سے وہی کام، وہی بے نماز تو نہیں پڑھ رہا ہے، شرابی، جواڑی، سب کچھ، لڑکی بازی اور بے حیائی، یہ ساری چیزیں عام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں، دلوں کے اندر زنگ لگ گیا، دل کالا ہو چکا ہے۔ تب اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ پہلے کے لوگوں کو دیکھو، قرآن کی آیتیں ایک آیت سن لیا کرتا تھا۔ آپ نے فضیل ابن عیاض کا نام سنا ہوگا۔ فضیل ابن عیاض بہت بڑا ڈاکو تھا، پہلے کے دور میں بہت بڑا ڈاکو تھا۔ جب فضیل ابن عیاض ڈاکہ ڈالنے کے لیے چڑھنے لگا ایک بلڈنگ کے اوپر، جیسے وہ اوپر چڑھنے لگا، بلڈنگ کے اوپر چڑھ رہا تھا کہ ایک لڑکی کی آواز آئی، وہ قرآن کی آیتوں کی تلاوت کر رہی تھی۔ الم یانی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا وہ وقت نہیں آیا ہے کہ تیرا دل کانپنے لگے، تیرا دل لرزنے لگے، اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف سے تو رونے لگے، تو گڑ گڑانے لگے، تیرا دل کانپ جائے، تو غلط کام کر رہا ہے، کیا بے وہ وقت نہیں آیا ہے؟ فضیل ابن عیاض نے جب قرآن کی آیت سنی، اپنے کانوں سے قرآن کی آیت نے جیسے سنتا ہے میرے بھائیوں، چیخ کر کے کہتا، ہاں اب وہ وقت آ گیا ہے، اب وقت آ گیا ہے۔ کیوں نہیں؟ اب وہ وقت آ گیا ہے۔ نیچے اترا، توبہ کیا اور بہت بڑا متقی اور دیندار آدمی بن گیا۔ میرے بھائیوں، قرآن کی ایک آیت ان کی زندگی کو بدل دیا کرتی تھی، قرآن کی ایک آیتیں اسے متقی بنا دیا کرتی تھی، قرآن کی ایک آیتیں اسے نمازی بنا دیا کرتی تھی۔ ہم پوری راتیں سن لینے کے بعد بے نمازی ہیں، ہم پوری راتیں سن لینے کے بعد وہی بے حیائی کر رہے ہیں، ہم پوری راتیں سن لینے کے بعد قرآن سن لینے کے باوجود ہمارے اندر کوئی بدلاؤ، کوئی تبدیلی، کوئی چینجنگ نہیں آ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، کبھی کبھی سوچنے کی کوشش تو کرو، کہیں ہمارے دلوں کے اوپر مہر تو نہیں لگ گیا۔ جانتے ہیں جب انسان کے دل میں مہر لگ جائے، ٹھپا، تو پھر کوئی بات اثر نہیں کرتی ہے، پھر کوئی بات اثر نہیں کرتی ہے۔ آج دیکھ رہے ہیں، آج موبائلوں کا معاملہ گڑبڑ سڑبڑ، موبائل کے اندر گندی چیزیں۔ آج ہمارے یہاں نیکیوں میں نہیں، برائیوں میں کمپٹیشن ہو رہا ہے۔ احساس مر چکا ہے۔ پہلے کے لوگ غلط کام کرتے تھے، لیکن غلط کام کرنے کے بعد احساس جاگتا تھا، دل مردہ نہیں تھا، بلکہ فوراً احساس کرتا تھا کہ اللہ میں نے غلطی کر لی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان العبد اذا اخطا خطیئۃ نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، جب کوئی بندہ غلط کام کرتا ہے، سنو یہاں کے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اگر غلطی آپ سے ہو رہی ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی غلط کام کرتا ہے یا کوئی لڑکی غلط کام کرتی ہے تو اس غلطی کرنے کی وجہ سے اس کے دل کے اندر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے۔ جیسے میں نے غلطی کی، صبح کی نماز چھوڑ دی تو ایک کالا دھبا دل میں لگ گیا۔ آپ نے جھوٹ بولا، آپ کے دل میں کالا دھبا لگ گیا، بلیک پوائنٹ آپ کے دل میں لگ گیا۔ پھر فرمایا امام کائنات نے وہ کالا دھبا کو کلین کرنے کے لیے اگر بندہ فَإِن تَابَ وَاسْتَغْفَرَ، اگر بندہ توبہ کر لے اور استغفار کر لے، غلطی آپ نے کر لیا،
اب آپ اس پہ جمے نہیں رہے، غلطی کر لیا کوئی بات نہیں یار غلطی ہو گئی، اب آپ معافی مانگنے لگے، رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، اللہ کے دربار میں آئے اور آپ نے اللہ سے معافی مانگی، رب اغفر لی، رب اغفر لی، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو چھما کر دے، تو معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی چھما کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کوئی بندہ اگر معافی مانگتا ہے غلط کرنے کے بعد تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے اور اس کو چھما بھی کر دیتا ہے۔ جیسے آپ نے آدم کو دیکھا، حوا علیہ السلام کو دیکھا کہ دونوں نے جب غلطی کی، جنت کے اندر دونوں نے غلطی کر لی، اللہ نے فرمایا اے میرے بندو تم جنت کے اندر جو چاہو سو کرو، جہاں چاہو وہاں جاؤ، جو کھانا چاہو کھا سکتے ہو، لیکن فلا تقربا ہذی الشجرہ، اے میرے دو بندے آدم اور حوا سن، اے آدم اور حوا سن، تم جنت کے اندر ہر جگہ جانا، ساری چیزیں کھا لینا، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا، یہ تمہیں اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کا آرڈر اور اللہ کا ججمنٹ ہے کہ تم اس درخت کے قریب جانے کی کوشش مت کرنا، کھانا تو دور کے پاس جانا مت۔ شیطان تو اسی چیز میں لگا رہتا ہے نا، اچھا جائے گا نہیں ہم کھلا کے چھوڑیں گے، لگ گیا پیچھے اور قسم کھا کر کے بتانے لگا یہ کھا لو، ارے کل تو تم اس میں آئے ہو، ہم تو بہت سالوں سے تھے، یہ اس کو اگر تم نے کھا لیا تو جنت کے بادشاہ بن جاؤ گی، قسم کھا کر کے بول دیا۔ اب دونوں نے جیسے ہی کھایا جنتی لباس اتر گئے۔ اب اللہ نے کہا اے میرے بندے گنہگار اب جنت میں نہیں رہ سکتا ہے، تمہیں دنیا کے اندر اس گناہ کی معافی مانگنے کے لیے تمہیں دنیا میں جانا ہوگا۔ ایک گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال کر کے دنیا میں بھیج دیا۔ اے مسلمانوں دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ ہم گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں اور کہاں پر کیسے سوچ رہے ہیں کہ اتنے گناہ کے بعد ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ ایک گناہ نے جنت سے نکال دیا اور اتنے گناہ کے بعد سمجھ رہے ہیں کہ جنت میں چلے جائیں گے۔ میرے بھائیو یہ تو بیوقوفی کی حد ہو گئی، انتہا ہو گئی کہ انسان گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے اور سوچے جنت میں چلے جائے۔ حضرت آدم اور حوا دنیا کے اندر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل کے اندر الہام ڈالا کہ ان جملوں کے ذریعے سے مجھ سے معافی مانگو۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نے دونوں نے اللہ سے معافی مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، احساس دیکھیے، ہم نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا، ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو اے اللہ ہم خسارے اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ غلطی ہوئی معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ میرے بھائیو یہی پہچان مومنوں کی بتائی گئی ہے کہ اگر مومن سے غلطی ہو جائے تو مومن کو چاہیے کہ فوراً معافی مانگ لے، اس گناہ پہ اڑا نہ رہے، جمع نہ رہے۔ ایک گناہ کرنے کے بعد فوراً معافی مانگ لے، اے اللہ میں نے زنا کر لیا، اللہ میں بہک گیا تو اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا فَإِن تَابَ وَاسْتَغْفَرَ، اگر بندہ توبہ کر لے، استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر بندے نے توبہ نہ کی بلکہ ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ، دوسرا کے بعد تیسرا، تیسرا کے بعد چوتھا، یعنی اگر ظہر کی نماز چھوڑی تو پھر عصر کے بعد مغرب، مغرب کے بعد عشاء، پھر فجر، پھر سنیچر اتوار سوموار منگل بدھ جمعرات جمعہ، یہ ساری نمازیں وہ چھوڑتا چلا گیا۔ ایک مرتبہ زنا کیا، پھر دوبارہ کیا، پھر تیبارہ
پورا کیا یا کرتا ہی چلا گیا؟ میرے بھائی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زیادہ گناہ کرنے کی وجہ سے، کثرت گناہ کی وجہ سے اس کے دل کے اندر بہت سارے دھبے لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے، اور اسی کو قرآن نے ران قرار دیا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ ان کے دلوں کے اندر زنگ لگ گیا ہے۔ اب قرآن کی آیتیں ان کے دلوں کو جھنجھوڑ نہیں سکتی ہے، اب قرآن ان کو ذرہ برابر، قرآن کی آیتیں ان کو ذرہ برابر فرق نہیں پڑتا ہے۔ اب غور کیجیے، اتنے زیادہ گناہ ہونے کے باوجود اب قرآن کی آیتیں کچھ سمجھ میں نہیں آتی، ان کو مزہ آئے گا کیا؟ گانا، فلمیں، کامیڈی، ہاں ان کو میوزک سننا، ان کو چٹکلے سننا، ان کو اس میں مزہ ہے، قرآن اور حدیث سننے میں ان کو ذرہ برابر مزہ نہیں ہے، کیونکہ دل پورا کا پورا دل کالا ہو چکا ہے، احساس ختم، احساس ہونا چاہیے۔ میری بہنوں تمہارے اندر بھی احساس جاگنا چاہیے، احساس۔ احساس کب جاگے گا؟ جب ایمان ہوگا، ایمان نہیں تو احساس نہیں، ایمان والا بنو۔ پہلے کی عورتیں یا پہلے کے مرد اگر کوئی غلط کام کرتے تھے تو احساس ہونے لگتا تھا کہ میں نے غلطی کر لی ہے۔ ایک غامدیہ قبیلے کی رہنے والی عورت، سنو یہاں کی پیاری بہنوں سنو، محمد رسول اللہ کے دربار میں حاضر ہوئی، مسلم کے الفاظ ہیں، محمد رسول اللہ کے پاس آئی، غامدیہ قبیلے کی رہنے والی ایک عورت محمد رسول اللہ کے پاس آئی، اور آنے کے بعد اللہ کے رسول کو سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول نے اس عورت کا جواب بھی دیا، وعلیکم السلام۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول نے جواب دیا، پھر اس عورت نے کہا کہ اللہ کے رسول طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، مجھے کلین کر دیجئے۔ غور سے سنیے گا، کہا کہ کس چیز سے پاک کر دوں، کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا معاملہ، کس چیز سے پاک کر دوں؟ اس عورت نے کہا کہ اللہ کے رسول میں بہک گئی تھی، اس جوانی کی عمر میں نے غلط کام کر لیا، میں نے غلط کام کر لیا، زنا کر لیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیا ثبوت ہے؟ تمہیں معلوم ہے، تم جانتی ہو کہ اسلام زنا کرنے والے کو کیا سزا دیتا ہے؟ عورت کو معلوم تھا، جانتی تھی، کہا کہ بالکل پتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس کیا پروف ہے کہ تم نے یہ غلطی کی ہے؟ عورت کہنے لگی اللہ کے رسول جب میں نے یہ غلط کام کیا، میں نے زنا کیا، تو میرے اللہ کے رسول زنا کرنے کی وجہ سے میرے بطن میں، میرے پیٹ میں ایک بچے نے جنم لے لیا ہے، میں حاملہ ہو چکی ہوں، میں گربھوتی ہو چکی ہوں۔ اچھا، اب اللہ کے رسول فرماتے ہیں او میری بہن، اب تمہارے اوپر اسلام کا قانون اس وقت تو نافذ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ غلطی تم نے کی ہے، سزا تمہیں ملے گی، اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، اگر تمہیں سزا دوں تو اس بچے کی موت ہو جائے گی، اس بچے نے کون سی غلطی کی ہے؟ اے عورت، اے بیوی، اے عورت، خاتون بہن، جا، جب یہ بچہ کو تو جنم لے دنیا کے اندر تو پھر آنا، اس وقت اسلام کا قانون تیروں پر نافذ کروں گا۔ احساس ذمہ دار، احساس دیکھیے، احساس۔ وہ عورت چاہتی تو غلط کام کیا تھا، گھر کے اندر بیٹھی رہتی، ہاں، اور اللہ کے رسول کو بتاتی ہی نہیں، معافی مانگ لیتی، آتی نہیں، لیکن اس کو معلوم تھا، وہ جانتی تھی کہ دنیا کا عذاب برداشت کر سکتی ہوں لیکن آخرت کا عذاب کیسے برداشت کروں گی؟ غلطی ہو گئی ہے۔ جب بچہ کو جن لیا، اس کے بعد اللہ کے رسول کے پاس آئی،
اے اللہ کے رسول میں نے غلطی کی ہے، دیکھیے وہ بچے کو میں نے جنم دے لیا ہے، اللہ کے رسول اب تو مجھے سزا دے دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ابھی نہیں، اس کے بعد ذرا یہ بچہ کھانے پینے لگے، کیونکہ اگر میں تمہیں سزا دے دوں تو اس بچے کو دودھ کون پلائے گی، اور جب یہ بچہ دودھ نہیں پیے گا تو یہ بچہ تو مر جائے گا، یعنی تیرے اوپر سزا نافذ کرنے سے یہ بچہ بھی مر جائے گا، اس وجہ سے اے عورت جا اس بچے کی حفاظت کر، اس کو کھلا پلا، جب کھانے پینے کے لائق ہو جائے تب آنا میرے پاس، میں اس بچے جب یہ بچہ کھانے پینے کے لائق ہو جائے گا تب اسلام کا قانون تیرے اوپر نافذ کروں گا۔ وہ بچہ جب 2 سال کا ہو گیا تب وہ عورت لے کر کے آئی، دیکھیے اللہ کا رسول یہ بچہ اب کھانے لگا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے دو بچے کو لیا، آپ نے اعلان کیا کون ہے جو بچے کی وہ حفاظت کرے گا اور اس کو کھلائے گا پلائے گا، انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، فرمایا میں اور یتیم کے کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے جیسے میری دونوں انگلیاں ہیں۔ آپ نے فرمایا جیسے میری دونوں انگلیاں ہیں، اگر یتیموں کی کفالت کرو گے تو جیسے دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں، کل قیامت کے دن جنت میں وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے یہ بچہ دے دیجئے، میں اس بچے کی پرورش کروں گا۔ اللہ کے رسول نے اس بچے کو انصاری صحابی کو دے دیا اور عورت کو زمین کے اوپر گاڑنے کا حکم دیا، زمین کے اوپر اس کو گاڑ دیا گیا اور چاروں طرف سے پتھر مارنے لگے، لوگ اتنے زیادہ مارنے لگے کہ اس عورت کو مارنے کی وجہ سے اس عورت کی جان نکل گئی۔ حضرت خالد بن ولید نے بھی اس عورت کے اوپر پتھر مارا اور ایسا مارا کہ پتھر اس کے سر کے اوپر لگا اور سر سے جو خون کا فوارہ نکلا حضرت خالد بن ولید کے کپڑے کے اوپر لگ گیا۔ اب خالد بن ولید کی زبان سے ایک بات نکل گئی، چی 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 ایسے بول دیا۔ نبی اکرم بغل میں تھے، فرمایا اے خالد بن ولید جو تم کہہ رہے ہو اس عورت کے اوپر اس طریقے کے جملے کیوں کس رہے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول اتنی گندی عورت، اس کا بلڈ اس کا خون میرے جسم میں لگ گیا کپڑے میں۔ کہا کہ خالد نہیں، یہ عورت گندی اب مت کہو کہ گندی ہے، کیونکہ لقد تابت توبہ، اس عورت نے ایسی توبہ کی لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ، اس عورت کی توبہ کو اگر مدینہ کے 70 گنہگار لوگوں میں 70 پاپیوں میں اگر تقسیم کر دیا جائے بانٹ دیا جائے تو 70 لوگوں کے گناہ کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، 70 گنہگاروں کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایسی توبہ کی، گناہ کرنے کے بعد آدمی توبہ کر لے معافی مانگ لے تو انسان مومن رہ جاتا ہے میرے بھائیوں، لیکن گناہ کرنے کے بعد اسی پر جمع رہے تو انسان کا دل زنگ ہو جاتا ہے اور انسان کو پھر قرآن کی آیتیں اور حدیثیں اور یہ سب عبرت کی باتیں اثر نہیں کرتی۔ ابھی دیکھیے ابھی کورونا، ابھی 2-3 سال سے تو جھیل رہے ہیں نا، کورونا پہ کورونا، پھر دوسرا پھر تیسرا، ایسا لگ رہا پوری نسل چل رہی ہے، باپ پھر بیٹا پھر سب کچھ ہوتا ہی چلا جا رہا ہے میرے بھائیوں۔ اب تو اومکرون آ گیا، اب دیکھیے اس کے بعد کون سا جنم لینے والا ابھی کچھ پتہ ہی نہیں ہے، نام بعد میں اس کا پتہ چلے گا۔ میرے بھائیوں سمجھ میں بات نہیں آ رہی، اتنی کچھ ہونے کے باوجود آج ہماری مسجدیں ویران ہیں، مسجدیں ویران، سب کچھ ہم نے کاندھوں پہ جنازے اٹھائے، بڑے بڑے عالم اس دور میں گئے، بڑے بڑے ڈاکٹر انجینئر پروفیسر، بڑے بڑے امیر، بہت بڑی ہستیاں اس دنیا سے غائب ہو گئی۔ ہم پیپر میں پڑھتے تھا جتنا مرا اجتنا مرا، یہاں مرا وہاں مرا، روز اتنے مر رہے ہیں سن رہے ہیں لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ موت کو یاد کر رہے ہیں، موت کو دیکھ رہے ہیں، موت آ رہی ہے لیکن ہماری زندگی کے اندر کوئی بدلاؤ نہیں، مسجدیں ہماری ویران ہیں۔ میرے بھائیو ذرا غور کرو،
آج ہماری زندگی میں ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر حیا نہیں ہے، ہمارے اندر ایمان نہیں ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دور کے اندر کسی زمان اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ سے فرمایا تھا استحیوا من اللہ حق الحیا، وہ میرے صحابہ اللہ سے جیسی شرم کرنی چاہیے، جیسے حیا کرنی چاہیے، تم اللہ تعالیٰ سے ویسے حیا کرنے کی کوشش کرو، جس طریقے سے اللہ سے شرمانا چاہیے تم اللہ تعالیٰ سے ویسا ہی شرماؤ۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم اللہ تعالیٰ سے تو شرم کرتے اللہ کے رسول، لیکن آئے اللہ کے رسول ذرا یہ بتائیے ہم اللہ تعالیٰ سے تو شرم کرتے ہیں، حیا کرتے ہیں، آپ کس حیا کی اور کون سی شرم کی بات کر رہے ہیں؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تحفظ الراس وما وعى والبطن وما هوى، فرمایا اے میرے صحابہ میں اس حیا کی بات کر رہا ہوں کہ تم اپنے سر کی حفاظت کر، اور سر سے جو چیزیں اٹیچ ہیں تو اس کی حفاظت کر۔ تقوی کا مطلب تو یہی ہے، سر کی حفاظت کر۔ سر کا مطلب اللہ کے علاوہ کہیں نہیں جھکنا چاہیے، صرف اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے۔ ہاں عبد الرحمن مبارک پوری نے تحفظ الاحوذی کے اندر اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ سر اللہ کے علاوہ کہیں اور نہ جھکے، اور گھمنڈ تکبر میں یہ سر نہ اٹھے، یہ سر کی حفاظت ہے۔ ان تحفظ الراس وما وعى، اپنے سر کی حفاظت کر اور سر سے جو چیزیں اٹیچ ہیں اس کی حفاظت کر۔ سر سے کون کون سی چیزیں ملی ہوئی ہیں؟ یہ آنکھ، یہ کان، یہ زبان۔ آج ہماری آنکھوں کی حفاظت ہے؟ نہیں ہے۔ آنکھوں کی حفاظت ہے، 24 گھنٹہ موبائل میں لگے ہوئے ہیں، گندی گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ سر سے جو چیزیں اٹیچ ہیں آنکھیں، آنکھوں کی حفاظت نہیں ہے۔ راستے میں جا رہے ہیں لیکن آنکھوں کی حفاظت نہیں، نہ مرد نہ عورت، مرد بھی عورت کو دیکھ رہے ہیں اور عورتیں بھی مردوں کو دیکھ رہی ہیں، یہ دونوں غلط ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے مومنو تم اپنی نظروں کی حفاظت کر، اے مومنہ عورتیں، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اے عورتوں تم بھی اپنی نظروں کی حفاظت کر۔ نہ مرد عورت کو دیکھے نہ عورت مرد کو دیکھے، دونوں ایک دوسرے کو دیکھنا اسلام میں جائز نہیں بتایا، بلکہ اسلام اس کو منع قرار دیتا ہے۔ اللہ کے رسول کے دور میں ایک اندھا صحابی آتے اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے بیویو تم گھر کے اندر چلی جاؤ۔ عورتوں نے کہا تو اللہ کے رسول کی بیویوں نے اللہ کے رسول یہ تو اندھا ہے، یہ تو ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ کے رسول اس سے پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے وقت میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یہ تو صحابی اندھا ضرور ہے، کیا میری بیویوں کیا تم بھی اندھی ہو؟ یعنی مرد بھی اپنے نگاہ کی حفاظت کرے، عورتیں بھی اپنے نظروں کی حفاظت کرے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے بھائیو دونوں اپنی اپنے نظروں کی حفاظت کرے۔